حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک ہے، اور آپس میں ان کی دوستی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ، یہ چلنے پر بات ہو رہی ہے، مرید آیا ان کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ حضرت بابا فرید کا عرس شروع ہونے والا ہے، تو مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے۔ تو اب جب عرس پر جانا ہے تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عالم نے سوال کر رکھا تھا کہ یہ عرس کی ضرورت تو کوئی نہیں ہوتی، تو اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار بھی دے رکھا ہوتا ہے، اور وہ اس اختیار کو استعمال کر کے چاہے تو لوگوں کو اپنے سے خود متنفر کر دیں اور کوئی بھی ان کے پاس نہ آئے، اور چاہے تو التجا کریں تو رش لگ جائے۔ تو چونکہ رش کی اور ریاکاری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اولیاء اللہ کا اللہ کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہوتا ہے، تو یہ جو ہزاروں بندے جمع ہونے لگ گئے ہیں وہاں، اور غیر شرعی کام بھی ہونے لگ گئے ہیں، تو اگر بابا صاحب چاہیں تو سب بند ہو سکتا ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر مزار انور سے توجہ فرمائیں تو تنہائی ہو جائے اور کوئی بھی نہ آئے اور قبر پوشیدہ ہو جائے۔ تو اگر چاہیں حضرت تو ایسا کر تو سکتے ہیں، آپ کی دوستی تھی، آپ التجا تو کیجیے ان سے، آپ روحانی اعتبار سے التجا کریں، آپ کی بات مانیں گے۔ یہ عرس مبارک پہ رش بڑھتا جا رہا ہے، تو رکوائیں اس کو۔ حضرت نے یہ سوال لے لیا اور سوچا کہ چلیں غور کرتے ہیں اس کے اوپر۔ تو جب ان کے مرید نے آ کر کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو رکا ہے میں لکھ کر دے رہا ہوں، میں رکا لکھ کر دے رہا ہوں، عرس پر جانا، فاتحہ بھی پڑھنا، یہ رکا جو ہے وہاں کوئی مسجد میں آدمی ملے گا تمہیں اس طرح کی شکل کا ہوگا بوڑھا، اسے دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب جانے کے دن قریب آئے، رکا رکھ لیا، جانے کے دن قریب آئے تو کہنے لگا حضرت میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جا۔ عرض کیا حضور کرایہ تو دیں۔ انہوں نے کرایہ دیا اور وہ چلا گیا۔ وہاں جب پاک پتن شریف پہنچا تو وہاں کی مسجد میں نماز کی ادائیگی کے بعد اسے یاد آیا کہ حضرت نے مجھے حکم ارشاد فرمایا، تو اب لگا ڈھونڈنے، تو اسے صف میں ایک بوڑھا آدمی ملا، تو وہ علامتیں اس میں پائیں، تو مصافحہ کرنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے حضرت کی نصیحت تھی، لگتا یہ ہے کہ جس کے لیے لفافہ اور رکا تھا وہ آپ ہی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا بہاؤالدین زکریا کے مرید ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں حضرت، جی ہاں جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا پیغام ہے؟ وہ رکا دے دیا۔ اور رکا پڑھنے کے بعد وہ بزرگ ہنسنے لگے، اور رکے کے نیچے کچھ لکھا اور لپیٹ کر دوبارہ کہا کہ واپس جب جاؤ تو یہ انہیں واپس کر دینا۔ اس نے پھر دبا لیا، رسومات اس نے عرس کی ادا کی، اور اس رسومات ادا کر کے واپس آ گیا۔ جب اپنے مرشد سے ملاقات کے لیے گیا تو حضرت نے فرمایا بھی کیسا رہا؟ ٹھیک رہا؟ ٹھیک رہا۔ اچھا، وہ ہمارا کام کیا؟ اس نے بالکل کیا، یاد ہے مجھے۔ اس نے رکا جیب سے نکال کر کہا کہ بزرگ ملے تھے تو میں نے آپ کا پیغام دیا، انہوں نے نیچے لکھا اور رکا لپیٹا، میں نے پڑھا نہیں، آپ کی آپس کی بات ہے تو آپ تک لایا ہوں تو آپ پڑھیں۔ انہوں نے کھول کر جب دیکھا، پڑھا تو وہ بھی ہنسنے لگے اور اس کو جیب میں ڈال لیا۔ تو اس نے کہا ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ آپ نے فرمایا پوچھو۔ حضرت بہاؤالدین زکریا نے، اس نے عرض کی کہ حضور جب میں یہاں سے گیا اور آپ کا رکا وہاں پیش کیا تو وہ پڑھ کے ہنسنے لگے، بولے کچھ نہیں، اور جب وہاں سے واپس میں لایا ہوں آپ نے بھی رکا پڑھا اور مسکرانے لگے اور بولے کچھ نہیں، تو یہ راز کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی بتائیں، میں بھی ہنس لوں۔ تو وہ قریبی تھا، بہت اعتماد والا تھا۔ مشائخ حضرات ہر بات ہر مرید کو بھی نہیں بتاتے، حسب حال بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یار بات یہ ہے کہ تو جس سے مل کے آ رہا ہے نا وہ بابا فرید خود تھے۔ اوے حضرت یہ تو رونے کی بات ہے، آپ پہلے بتاتے، میں ان کا ادب تو کرتا، میں ان کی خدمت کرتا، ادب کرتا۔ تو آپ نے فرمایا جو ہو گیا بالکل ٹھیک ہوا ہے، اب اگلی بات تو سن لے۔ اس نے جی حضور بات پوری کریں۔ فرمانے لگے کہ مجھے کسی عالم نے کہا تھا کہ عرس بند کروائیں اور بابا صاحب سے خود کہیں، تو جب تو جا رہا تھا تو میں نے لکھ بھیجا کہ حضور مہربانی کریں، اس کے لیے دعا بھی کریں اور توجہ فرمائیں، یہ مخلوق تو آپ نے زندگی میں جمع نہیں کی، تو اب مرنے کے بعد جمع ہو رہی ہے، رش ہوتا ہے تو غیر ضروری کام بھی ہوتے ہیں، توجہ کریں، یہ سب آنا بند ہو جائیں گے اور آپ اس کے ساتھ تنہا ہو جائیں گے، تو توجہ کریں اور عرس کو روکیں۔ تو میری بات پڑھ کر وہ مسکرائے، اور معلوم ہے جواب میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے نیچے یہ لکھا ہے
کہ بہاؤالدین تم فرید الدین کو کہتے ہو کہ عرس کو روکیں، اپنا ایک مرید تو تم روک نہیں سکے. اپنا ایک مرید تو تم روک نہیں سکے، ہمیں کہتے ہو کہ توجہ کر کے لاکھوں روک دیں. وہ ہنسا بھی رویا بھی کہ یہ اللہ والوں کی باتیں بڑی نرالی اور بے مثل سی ہوتی ہیں.